السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ابلیس نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو وسوسے کا شکار کیا۔ اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے یہ جانا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کس طرح کی گئی۔ قرآن پاک کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ مردود ہونے کے بعد ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے میں مبتلا کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں تھے کہ شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش جاری رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت کا جو پھل چاہے بے روک و ٹوک سیر ہو کر تم دونوں کھا سکتے ہو، کچھ بھی منع نہیں سوائے ایک درخت کے۔ اس کا پھل کھانے کی ممانعت تھی کہ اس کے قریب مت جانا۔ وہ درخت گیہوں تھا یا انگور وغیرہ۔ چنانچہ دونوں اس درخت سے مدت دراز تک بچتے رہے، لیکن ان دونوں کا دشمن ابلیس برابر طاق میں لگا رہا۔ آخر اس نے ایک دن اپنا وسوسہ ڈال ہی دیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے تم دونوں کو منع کر دیا ہے وہ شجرۃ الخلد ہے، یعنی جو اس درخت کا پھل کھائے گا وہ کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ پہلے حضرت حوا علیہ السلام اس شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئیں اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پر راضی کر لیا، اور وہ غیر ارادی طور پر اس درخت کا پھل کھا گئے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے کہا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے آرام ہے، نہ تو بھوکا ہے اور نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ بھوک سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ گویا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان سے ابلیس کی عداوت اور دشمنی ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے۔ جب انہوں نے اس درخت سے پھل کھایا تو لباس نیچے گر گیا، دونوں برہنہ ہو گئے۔ یہی شیطان چاہتا تھا کہ انہیں برہنہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ارشاد ہوتا ہے، شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تجھے دائمی زندگی اور وہ بادشاہت نہ بتلا دوں جو کبھی پرانی نہ ہو؟ جب تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے اور زبردست بادشاہت حاصل کر لو گے۔ اس نے یہ تمنا بھی دلائی، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یعنی تم اس درخت سے کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ قائم دائم رہو گے۔ پھر وہ وسوسہ ڈالتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے لگا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، اور ان دونوں کے روبرو قسمیں کھانے لگا کہ یقین آ جائے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور اللہ کی قسم کھانے لگا، اور اس وقت سے جھوٹی قسموں کی ابتدا ہوئی۔ اس نے ان دونوں کو فریب دے کر بہکا لیا، جیسا کہ فرمایا، دھوکے سے انہیں پھسلایا، حالانکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ تھی، بھلا وہاں کیا محتاجی ہو سکتی تھی؟ جنت میں سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے، جنت سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان دونوں نے جب درخت کو چکھا، دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے روبرو کھل گیا، دونوں اپنے بدنوں پر درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دونوں میں سے پہلے پھل کھانے والا کون تھا؟ اس بارے میں قول یہ ہے کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام تھی۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو طمع دلاتے ہوئے اس غلطی پر آمادہ کیا تھا، جیسا کہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی۔ حوا علیہ السلام نے انہیں غلطی میں مبتلا کیا تھا،
اگر حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو آدم بھی خیانت میں مبتلا نہ ہوتے اور نہ معصیت میں مبتلا ہوتے۔ تب اللہ نے انہیں پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس طرف سے نہیں روکا تھا؟ اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس موقع پر دونوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا۔ وہ دونوں اپنی معصیت پر بضد رہے اور تکبر کرنے لگے، جیسا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور پھر لگا تھا، یا ان دونوں نے توبہ کر لی؟ جی ہاں، دونوں نے توبہ کر لی، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر تو نے ہماری مغفرت، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس واقعے میں ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بنا کر جنت سے نکال دیا، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب کس طرح لے گیا جبکہ وہ جنت سے باہر ہو چکا تھا؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ شیطان مستقل طور پر وہاں قیام تو نہیں کر سکتا تھا، البتہ وہاں سے گزر سکتا تھا، اور اسی دوران اس نے وسوسہ ڈال دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے وسوسہ ڈالا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ آسمان کے نیچے سے اس نے یہ ساری کارروائی کی۔ یہ تینوں جواب محل نظر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے پر غور کرنے سے یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس سلسلے میں اجتہادی خطا سرزد ہو گئی، اور اجتہادی خطا معصیت نہیں ہوتی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام چونکہ دربار الہی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے درجات پر فائز تھے، اس لیے اس اجتہادی خطا پر بھی مورد عتاب ہو گئے۔ فوراً ہی بہشتی لباس دونوں کے بدن سے گر پڑے اور یہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے، اور خداوند قدوس کا حکم ہو گیا کہ تم دونوں جنت سے زمین پر اتر پڑو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دو خاص باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو یہ کہ تمہاری اولاد میں بعض کا دشمن ہوگا، کہ ہمیشہ آپس میں انسانوں کی دشمنی چلتی رہے گی۔ دوسری یہ کہ عمر بھر تم دونوں کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے۔ فرمایا تم وہیں زندگی بسر کرو گے اور وہیں مرو گے، اور پھر اس کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور بروز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے، اور وہ کلمات یہ ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہم پر مغفرت و رحمت نہ عطا فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور ان کے ساتھ حوا علیہ السلام بھی اتریں، اور ان کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتار دیا گیا۔ اس سارے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو انسانوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر عداوتیں اور دشمنیاں چل رہی ہیں یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ لاکھ کوشش کرو کہ دنیا میں لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کا خاتمہ ہو جائے، مگر چونکہ
یہ حکم خداوندی کے باعث ہے، اس لیے یہ عداوتیں کبھی ہرگز ختم نہیں ہوں گی۔ کبھی ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہوگا، کبھی مزدور اور سرمایہ دار میں دشمنی رہے گی، کبھی امیر و غریب کی عداوت زور پکڑے گی، کبھی مذہبی اور لسانی دشمنی رنگ لائے گی، کبھی تہذیب و تمدن کے باہمی ٹکراؤ کی دشمنی ابھرے گی، کبھی ایمانداروں اور بے ایمانوں کی عداوت رنگ دکھائے گی۔ الغرض دنیا میں انسانوں کی آپس میں عداوت و دشمنی کا بازار ہمیشہ گرم ہی رہے گا۔ اس لیے لوگوں کو اس سے رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ اس عداوت اور دشمنی کو ختم کرنے کی تدبیروں پر غور و غوص کر کے پریشان ہونے سے کوئی فائدہ ہے، کیونکہ جس طرح اندھیرے اور اجالے کی دشمنی، آگ اور پانی کی دشمنی، گرمی اور سردی کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ٹھیک اسی طرح انسانوں میں آپس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہوگا تو یہ عداوت و دشمنی خلقی اور فطری ہے، جو کہ حکم الہی اور اس کی مشیت سے ہے۔ تو پھر بھلا کون ہے جو اس عداوت کا دنیا سے خاتمہ کر سکتا ہے؟ ہاں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان سارے حالات میں اور ان ساری دشمنیوں میں رہتے ہوئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور ایک اچھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے بتائی گئی احکامات پر عمل کریں اور ایک سچے ایماندار اور اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور اس سلسلے کے اگلے واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔